قاسم نے سلطان کو اربان کے بارے میں بتایا تو سلطان کی بانچیں کھل گئیں اور اسے اربان سے ملنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ قاسم تو کل کا وقت لینے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن سلطان کل تک صبر نہ کر سکا۔ اس نے قاسم کو محل میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور قاسم سے اربان کا پتہ حاصل کر کے اپنے خاص ہرکارے اربان کو عزت کے ساتھ محل میں لانے کے لیے دوڑا دیے۔ قاسم نے اربان کی بابت تو سلطان کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن بوسنیائی شہزادی اور عباس کا مطلق ذکر نہ کیا۔ نہ جانے اس میں قاسم کی کیا مصلحت تھی۔ قاسم نے سلطان کی ہدایت کے مطابق محل میں ٹھہر کر اربان کا انتظار کیا۔ بہت کم وقت گزرا تھا کہ عظیم آہنگر اربان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ سلطان مراد خان ثانی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ سلطان کا دیوان خاص تھا۔ یہاں اس وقت سلطان، عظیم آہنگر اربان اور قاسم بن ہشام موجود تھے۔ اربان کے چہرے پر اس طرح اچانک بلائے جانے سے کسی قدر حیرت تو تھی، لیکن خوف یا مروبیت کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ سلطان نے اس آہنگر کا اٹھ کر استقبال کیا تو آہنگر اربان کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کی چمک نظر آئی۔ وہ عیسائیت کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کے سلطان کو دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اس نے سوچا کیا بادشاہوں کے علاوہ بھی کسی کا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ جانتا تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایک درویش صفت بادشاہ ہے۔ اربان خود بھی فلسفی اور درویش مزاج شخص تھا، چنانچہ اس نے سلطان کی مسکراہٹ میں اپنے لیے اپنائیت اور الفت محسوس کی۔ سلطان نے اربان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا: ہم اپنے معزز مہمان سے ناراض ہیں کیونکہ قسطنطنیہ کا عظیم آہنگر ہماری سلطنت میں گزشتہ 4 ماہ سے موجود ہے، لیکن ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اربان نے جواب میں ایک عجیب بات کہہ کر عثمانی سلطنت کے فرمانروا مراد خان ثانی کو چونکا دیا۔ اس نے کہا: ہم ذوق سلطانی سمجھتے ہیں، یہ کھلونوں سے بہل جایا کرتا ہے۔ خانہ بدوشوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جس کی خدمت میں وہ حاضری دیں۔ مجھے ظلم سے نفرت ہے، اس لیے ظلم کو مٹانے کی غرض سے اسلامی افواج کی خاطر ایک تاریخ ساز اسلحہ ایجاد کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر بے پرواہ ہے ان انعامات و اکرامات سے جو ایسے فنکاروں کو سلطان عطا کیا کرتے ہیں۔ سلطان کے لیے ایک آہنگر کی یہ باتیں جن میں گہری معنویت تھی، اجنبی اور مانوس تھی، لیکن وہ درویش تھا۔ اس نے کسی بات کا برا نہ منایا بلکہ کسی قدر خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا: ہم جانتے ہیں شاہی انعامات معزز آہنگر کے فن کی قیمت نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی شاہی انعامات ذل سبحانی کا عطیہ ہوتے ہیں جنہیں فخر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اس مرتبہ بھی سلطان کو ایک سچے درویش کا انوکھا جواب سننا پڑا۔ سلطان معظم، انعام تو ہم آپ کو دیں گے اور فی الحقیقت ہمارے انعام کو ہی رہتی دنیا تک ذل سبحانی کا عطیہ سمجھا جائے گا۔ وہ ہیرے جواہرات جو ایک سلطان کسی فنکار کو بخشش عطا کرتا ہے چند ماہ یا چند سال بھی باقی نہیں رہتے، لیکن وہ انعام جو ہم سلطنت عثمانیہ کو بخشیں گے ہزاروں سال تک سلطنت عثمانیہ کے لیے فخر و مباحت کا باعث رہے گا۔ اب سلطان کی آنکھوں میں آہنگر کے لیے تحسین کے جذبات امڑ آئے۔ اس کے چہرے پر سلطانی غصے کی ایک لکیر بھی نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اربان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا: زہ نصیب، ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے معزز فنکار کا انعام بسر و چشم قبول کریں گے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم نے اتنے عظیم فنکار کو اپنے حضور طلب کر کے غلطی کی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم فن کے اس شہنشاہ کے حضور خود حاضر ہوتے۔ ہمیں آپ کی باتیں بے حد پسند آئی ہیں اور ہم نے آپ کی توپ کے بارے میں بھی سن لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جدید اسلحے کو سلطنت کے شاہی خزانے سے تیار کریں۔ ہم آج ہی ایک کارخانہ بنانے کا حکم جاری کرتے ہیں جہاں آپ اپنی نگرانی میں ہر طرح کا ساز و سامان نصب کروائیں۔ قاسم کے لیے سلطان اور اربان کے مابین ہونے والی گفتگو دلچسپ بھی تھی اور پر لطف بھی۔ اسے اربان کی جرت گفتار پر بھی حیرت تھی اور سلطان کی فیاضی پر بھی، لیکن ابھی وہ اس گفتگو کا مزہ لے ہی رہا تھا کہ شاہی دربان نے حاضر ہو کر اس کی تمام حسیات ایک دم بیدار کر دیں، کیونکہ شاہی دربان نے سلطان سے کورنش بجا لانے کے بعد کہا: سلطان معظم، طبیب سلیم پاشا طویل علالت کے بعد شرف قدم بوسی کے لیے حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ قاسم کے لیے طبیب سلیم پاشا کا نام عجیب سنسنی کا حامل تھا۔ یہی شخص تھا جس نے اس کی پیاری بھابھی کا بروقت علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص کب علیل ہوا اور کب صحت یاب۔ ہاں، البتہ اس نے کئی روز سے طبیب سلیم پاشا کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب دربان نے سلیم پاشا کا نام لیا تو قاسم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ اس نے سرکاری سراغ رساں بننے کے بعد اپنی حکمت عملی میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ کسی وقت اس شخص کا حدود اربہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آج اتفاق سے طبیب سلیم پاشا اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سلیم پاشا دیوان خاص میں داخل ہوا تو اس کا سر فرط ادب سے جھکا ہوا تھا۔ وہ سلطان کے حضور پہنچتے پہنچتے کمر تک جھک گیا، لیکن جو ہی اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی نظر قاسم بن ہشام پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پیروں پر اس طرح لڑکھڑایا اور دیوان خاص کے فرش پر گرتے گرتے بچا۔ سلطان اور اربان نے اس کی اس حرکت کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ سلیم پاشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ غیر ارادی طور پر اپنے زخمی ہاتھ کو جس پر پٹی بندھی تھی اپنی قبا میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس حرکت سے اس پر شک کا آغاز ہوا، کیونکہ قاسم کے لیے اس کا زخمی ہاتھ بے حد اہمیت رکھتا تھا۔
قاسم کو حیرت تھی کہ ایک غیر جنگجو طبیب کا ہاتھ کیسے زخمی ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اپنی بھابھی کے آخری جملے گونجنے لگے جو اس نے آغا حسن سے سنے تھے۔ اس کی بھابھی نے جان دیتے وقت کہا تھا کہ اس نے نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا۔ یہی بات سلیم پاشا کا ہاتھ دیکھ کر اسے کیوں یاد آئی؟ اس کا دماغ سنسنانے لگا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے آغا حسن کا بتایا ہوا اپنی شہید بھابھی کا آخری وقت پوری طرح یاد آنے لگا۔ جب اس کی بھابھی نے طبیب سلیم پاشا کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا اور انگلی کا اشارہ کر کے کوئی بات کہنے کی کوشش کی تھی، قاسم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بھابھی نے آخری وقت میں اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا اور اس کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اب قاسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر برقی رو کی طرح دوڑنے لگی۔ اسے اپنے دماغ پر بے حد دباؤ محسوس ہوا اور اس کے جبڑے اکڑ گئے، کیونکہ یکے بعد دیگرے بہت سی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات تو تھی ہی کہ سلیم پاشا نے آخری وقت میں زخمی خاتون کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ یقیناً یہی وقت رہا ہوگا جب طبیب نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ہوگی۔ اب اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے دوڑنے لگے اور اس کی بھویں تن کر سیدھی ہو گئیں۔ اس کی نبضوں کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ طبیب سلیم پاشا ہی اس کے خاندان کا قاتل تھا، لیکن سلطان کے الفاظ نے اس کے خیالات کی رو کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سلطان سلیم پاشا سے کہہ رہا تھا، محترم طبیب، آپ کا ادب شاہی بجا لانے کا انداز ہمیں پسند نہیں آیا۔ ہم رکوع و سجود کو صرف اللہ کے حضور جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں آپ کی علالت کا سن کر افسوس ہوا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سلامت نہیں رہیں، نصیب دشمنہ کہیں کٹ تو نہیں گئیں۔ سنا ہے آپ بغاوت کے دنوں میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ بغاوت کے دنوں میں سلیم پاشا کے حادثے کا ذکر قاسم کے لیے ایک اور کڑی تھا۔ تو گویا سلیم پاشا کا زخم ابھی انہی ایام کا ہے جب اس کی بھابھی شہید ہوئی تھی، اور پھر جب سلیم پاشا نے سلطان کو جواب دیا تو قاسم کے شک کی رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی، کیونکہ طبیب کا جواب فی الحقیقت بچگانہ اور غیر معقول تھا۔ سلیم پاشا نے بتایا، سلطان معظم، میں ناواقف آداب شاہی ہونے پر بے حد شرمسار ہوں۔ سلطان معظم نے میرے زخمی ہاتھ کی بابت دریافت فرمایا۔ میرا یہ ہاتھ ایک نسخہ تیار کرتے ہوئے اچانک تیزاب میں جل کر ضائع ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ میں کئی روز سے صاحب فراش ہوں۔ طبیب کی بات اس لیے غیر معقول تھی کہ اس کی پٹی دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، اور پھر یہ بات بھی تھی کہ تیزاب میں ہاتھ اچانک پڑ جانے سے اس قدر سنگین نقصان ممکن نہیں تھا۔ طبیب محل میں بڑے ہونے والے ایک بادشاہ کو تو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن قاسم جیسے ذہین دماغ کو فریب نہیں دے سکتا تھا۔ اچانک قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے سلطان کی خدمت میں ادب سے گزارش کی، سلطان معظم، انتہائی احتیاط کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے چونک کر قاسم کی طرف دیکھا اور سر کی جنبش سے بات کرنے کی اجازت دی۔ قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، حیرت کی بات ہے، سرکاری سراغ رساں کو ایک جگہ سے کسی شخص کی 3 داہنی انگلیاں کٹی ہوئی ملی ہیں، جنہیں تفتیش کی غرض سے مشک کافور اور قدرتی برف میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اگر گستاخی نہ سمجھی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ طبیب سلیم پاشا سلطان معظم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم بات کر رہا تھا اور سلیم پاشا کی ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھیں۔ قاسم نے 3 انگلیوں کا ذکر کر کے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ خزاں رسیدہ پتے کی طرح پیلا ہونے لگا اور وہ شاہی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر گھورنے لگا۔ اس کی اب تک کی حرکتیں سلطان کے لیے بھی چونکا دینے والی تھیں، چونکہ سلطان نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، طبیب، آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ان 3 انگلیوں کے ساتھ ہے۔ سلطان کی بات نے سلیم پاشا کی رہی صحیح جان بھی نکال دی۔ اسی اسنا میں قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، یہ کٹی ہوئی انگلیاں مجھے اپنے ہی گھر سے ملی ہیں، اور میری بھابھی جان نے مرتے وقت بتایا تھا کہ انہوں نے حملہ آور نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا، لیکن سلطان معظم، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہوں۔ قاسم نے جملے کا آخری حصہ کسی قدر زور دیتے ہوئے جان بوجھ کر کہا تھا۔ اب گویا اس نے سلیم پاشا پر اپنے شک کا براہ راست اظہار کر دیا تھا۔ سلیم پاشا کی حالت غیر تھی اور اس کی زبان کوئی بھی لفظ ادا کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ شکار کو جال میں پھنستے دیکھ کر قاسم نے آخری ضرب لگائی اور کہا، سلطان معظم، خفیہ محکمے کے ماہرین ان انگلیوں اور محترم طبیب کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر بآسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہیں۔ قاسم کی بات پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی کہ دیوان شاہی میں ایک عجیب حادثہ رونما ہو گیا۔ سلیم پاشا نے خود کو چوہے دان میں پھنستے دیکھا تو ایک دم بجلی کی صورت سے اپنی قبا کے اندر اپنا بایاں ہاتھ ڈالا اور ایک تیز دھار چمکتا ہوا خنجر نکال کر پلک جھپکتے میں سلطان مراد خان ثانی پر حملہ کر دیا۔ بہت ممکن تھا کہ اس کا خنجر سلطان کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن اربان نے بروقت ایک عجیب حرکت کی اور بجلی کی طرح سلطان کے سامنے آ گیا۔ سلیم پاشا کا خنجر اربان کی پسلیوں میں گھستا چلا گیا، لیکن سلطان بال بال بچ گیا۔ اتنی مہلت کافی تھی۔ قاسم نے فوراً اپنی شمشیر بے نیام کی اور سامنے کی طرف سونت کر سلیم پاشا کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان نے بآواز بلند دربان کو پکارا اور دربان تلوار سنبھالے اندر کی جانب لپک آیا۔
اب سلیم پاشا بے بس ہو چکا تھا، لیکن اس نے آخر میں سب کو حیران کر دینے والی حرکت کی اور اپنا خنجر اربان کی پسلیوں سے کھینچ کر اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور اب اس کے لیے مزید زندہ رہنا کسی صورت ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگلے روز غدار سلیم پاشا کی لاش شہر کے سب سے بڑے چوراہے میں الٹی لٹک رہی تھی، جس کے پاس ہی ایک چھوٹے سے ستون پر سرکاری اشتہار آویزاں تھا جس میں سلیم پاشا کے سیاہ کارنامے درج تھے۔ قاسم کا انتقام پورا ہو چکا اور اس کا سب سے بڑا دشمن، حملہ آور نقاب پوشوں کا سردار اور قیصر کا خطرناک جاسوس، اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قاسم آج بہت خوش تھا اور وہ اسی سرشاری کے عالم میں دھڑکتے دل کے ساتھ اربان کے گھر جا پہنچا۔ یہاں وہ اپنے بوسنیائی مہمانوں سے ملنے آیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے دل میں کوئی انجانا سا چور بھی سر چھپائے بیٹھا تھا۔ یہ غالباً شہزادی حمیرہ کی ملاقات کا چور تھا۔ وہ اربان کے گھر پر پہنچا تو بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ کے ساتھ خوبصورت مکان کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کھڑے رہ کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد مکان کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی جگہ پر مارے جذبات کے کانپ کر رہ گیا۔ سامنے بوسنیا کی حسین شہزادی کھڑی تھی۔ قاسم کو توقع نہیں تھی کہ دروازہ کھولنے والی شہزادی حمیرہ خود چلی آئے گی۔ وہ تو ششتر تھا ہی، دیکھنے والی حالت تو شہزادی حمیرہ کی تھی، جس کے سامنے اچانک اس کے خوابوں کا شہزادہ آفتاب روشن کی طرح طلوع ہو چکا تھا۔ شہزادی پھٹی پھٹی آنکھوں سے قاسم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دروازے کے کواڑوں پر تھے اور منہ سکتے کے عالم میں کھلا تھا۔ قاسم کی آمد اس کے لیے معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کی پہلی دعا ہی قبول کر لی گئی تھی۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے خدا سے قاسم کی دوبارہ ملاقات طلب کر لی تھی اور آج قاسم خود بخود اس کے سامنے چلا آیا تھا۔ دونوں طرف کی حیرتیں ماند پڑیں تو دونوں ملاقاتی عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھے۔ شہزادی نے بغیر کوئی سوال کیے قاسم کو اندر آنے کے لیے کہا اور خود دوڑتی ہوئی مریم اور بوڑھے عباس کو پکارنے لگی۔ قاسم کی ملاقات سب کے لیے اچانک اور چونکا دینے والی تھی۔ اربان گھر پر موجود نہیں تھا، لیکن ان تینوں نے قاسم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی آمد سے شہزادی کے گھر میں چار چاند روشن ہو گئے۔ وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے تو عباس نے چھوٹتے ہی خوشی سے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹی حمیرہ دیکھو، تمہارا دلہا خود بخود آ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم پہلے دن سے ہی قاسم کو چاہنے لگی ہو، تو مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ حمیرہ کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر کی طرف جانے لگی، لیکن عباس نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا۔ بیٹی جاتی کہاں ہو؟ یہاں بیٹھو۔ اتنی مدت بعد قاسم ایک بار پھر ہمارے گھر آیا ہے اور تم چل دی۔ خوشبو اور محبت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تم تو یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم ادرنا میں قاسم ہی کے سلسلے میں آئی ہو۔ حمیرہ چھوئی موئی سی ہو گئی اور عباس سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، چچا آپ نے دیکھا میری دعاؤں کا اثر۔ قاسم بن حشام خود چل کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیے، میں ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ لیکن قاسم اس صورتحال سے بری طرح سٹ پٹا گیا تھا۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ تو اپنی غزالہ یعنی مارسی سے محبت کرتا تھا۔ آج اس کے دل میں شہزادی حمیرہ کی محبت نے شمع جلانے کی کوشش کی تو اسے مارسی کی بے پناہ یاد آنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مارسی کی روح سے بے وفائی کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ جتنی دیر تک بھی ان لوگوں کے پاس رہا اسی احساس کی آگ میں جلتا رہا اور حمیرہ کی بے پایاں عقیدت اور محبت کو وہ درخور اعتنا نہ سمجھتا تھا۔ حتیٰ کہ جب وہ رات کو واپس ہونے لگا تو بالآخر حمیرہ بول پڑی، محترم سالار آج آپ کھوئے کھوئے سے تھے، معلوم ہوتا ہے آپ کے دل میں کسی اور نام کا چراغ روشن ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا تو میں آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ قاسم کو دھچکا لگا۔ حمیرہ نے اس کی بے رخی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سر پٹا گیا۔ ایک طرف مارسی کی یاد اسے کچوکے دے رہی تھی تو دوسری طرف کوئی غیبی طاقت اسے حمیرہ کی طرف بھی کھینچ رہی تھی۔ اس کے دل کے ناؤ ڈولنے لگی۔ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، آپ کی محبت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک چراغ جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سراج منور اب تک اس دل کے تاریک شبستانوں میں ایک دیا بن کر ٹمٹما رہا ہے۔ اب بہت اچھی ہیں اور میں اپنے دل میں آپ کے لیے ایک انجانا سا جذبہ محسوس بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ سے پہلے ایک لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے اور وہی میری پہلی محبت تھی۔ پہلی محبت تھی سے کیا مراد؟ وہ خوش نصیب اب کہاں ہے؟ قاسم کی آنکھوں میں عرب کی اداس شام اتر آئی۔ اس نے دور خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا، وہ شہید ہو چکی ہے اسلام کی محبت کے نام پر۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ حیرت ہے، ایک سپاہی ایک شہید کی شہادت پر اداس اور غمزدہ ہے۔ میں نے اسلام میں یہ سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے کیوں اس کی جدائی کا غم دل سے لگا لیا ہے؟ میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گی کہ جب کبھی اس خوش نصیب کی جدائی کا بوجھ محسوس کریں تو مجھ بد نصیب کو اپنے غم کا تھوڑا سا وزن اٹھانے کا ضرور موقع دیجیے گا۔ حمیرہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھل مل کر رہے تھے۔ نہ جانے قاسم کو کیا ہوا کہ اس نے بے ساختہ شہزادی حمیرہ کا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے کہا، نہیں حمیرہ نہیں، آپ مجھے اتنی عزت مت دیجیے کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں اور اپنی غزالہ کی یادوں کو بھلا دوں۔ حمیرہ نے اپنی پرنم پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں سے پگھلے ہوئے کانچ کے قطرے اس کے رخساروں پر ایک ٹھنڈی لکیر چھوڑتے ہوئے دروازے کی دہلیز میں گم ہو گئے۔
हुमैरा एक सिसकी के साथ मुस्कुरा दी। उसने कासिम से अपना हाथ छुड़ा लिया और नजरें झुकाते हुए कहा, आप फिर कब आएंगे? अब तो कान दरवाजे की आहट पर लगे रहेंगे। कासिम ने हुमैरा के रुखसारों पर बनी लकीरों में मशल की चमक देखी और जाने से पहले कहा, मैं जरूर आऊंगा, आपके चचा अब्बास के लिए और सबके लिए। आप भी मेरे घर आइएगा। मैंने आपको बताया है ना कि नन्हे उमर और अली हमारी भाभी की शहादत के बाद से बेहद उदास रहने लगे हैं। आप आएंगे तो उनका दिल बहल जाएगा। कासिम रुखसत होकर सीधा घर पहुंचा तो एक मेहमान उसका मुंतजिर था। ये उसका खास सिपाही था जिसे उसने गजाला की खबर लाने के लिए अल्बानिया भेजा था। कासिम ने उसे देखा तो उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। वो गजाला के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था। उसकी तमाम मौहूम उम्मीदें उस आदमी को देखते ही नए सिरे से जाग उठी। लेकिन जब उसने अपने जासूस की कारगुजारी सुनी तो उसके दिल पर फिर यासियत के बादल छा गए। उसके जासूस ने उसे बताया कि गजाला की कोई खबर नहीं मिली, बल्कि सुल्तान मुराद खान सानी के भेजे हुए एलची जो सिकंदर बेग से गजाला को वापस मांगने के लिए गए थे, वो भी कत्ल करवा दिए गए थे। उसे गजाला मिलती भी कैसे, या उसका जासूस गजाला की कोई खबर लाता तो कैसे, क्योंकि गजाला तो सिकंदर बेग के महल में भी नहीं थी। आज कासिम को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसकी गजाला इस दुनिया में नहीं रही थी। वो कुछ दिन तक गजाला की यादों के सहारे जीता रहा, लेकिन कब तक? बिलाखिर कई दिन के बाद एक बार फिर उसके कदम अरबान के घर की जानिब उठ गए। उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। कई माह तक उसका आना जाना अरबान के घर रहा और शहजादी हुमैरा की आमद और रफ्त कासिम के घर रही। ये मुलाकातें बहुत कम अरसे में शदीद मोहब्बत में बदल गईं और फिर एक दिन दोनों घरों की रजामंदी से बोस्निया की शहजादी हुमैरा कासिम की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई। अदबार के तजुर्बे से सुल्तान मुराद खान सानी को बखूबी अंदाजा हो गया था कि शहजादा मोहम्मद खान में अभी सल्तनत के संभालने की काफी काबिलियत पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो एक साल में 2 दफा तख्त नशीन हो चुका था, लेकिन हर बार सुल्तान को खुद बिगड़ते हुए हालात को संभाला देना पड़ता था। चुनाचे सुल्तान ने तीसरी बार तख्त नशीन होने के कुछ अर्सा बाद शहजादा मोहम्मद खान को एशियाई कोचक में भेज दिया ताकि वो वहाँ रहकर हुकूमत के मुतालिक ज्यादा तजर्बा हासिल कर सके। बादशाह तख्त से दस्तबरदार तो होते ही रहते हैं, लेकिन 2 मरतबा तख्त छोड़कर फिर सल्तनत की जिम्मेदारियों को अपने सर लेना सिर्फ सुल्तान मुराद खान के साथ मखसूस है। ये फलसफी सुल्तान दुनियावी अजमत की बेहकीकी से आगाह होकर 40 बरस की उम्र में दोबारा तख्त से अलहदा हुआ, लेकिन इस मरतबा तख्त पर आने के बाद उसने ईसाइयों को फिर सर उठाने का मौका न दिया, न ही बिला वजह किसी को सताया। हालांकि शाह कुस्तुनतुनिया अपनी शरारतों और फसाद अंगेजियों के सबब उस्मानियों का सबसे बड़ा दुश्मन और मंबाए फसाद था। सुल्तान के लिए उसका कला कमा कर देना कुछ ज्यादा दुश्वार नहीं था, लेकिन उसने कैसर को भी उसके हाल पर रहने दिया। अलबत्ता इस मर्तबा उसने मोरिया की तरफ तवज्जो की, जहां कैसर कुस्तुनतुनिया के 2 भाई कुस्तुनतीन और थॉमस अलहदा हिस्सों पर हुक्मरान थे। कुस्तुनतीन ने अपने मकबूजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खाकनाए कोरिंथ की कलाबंदी की और इधर से मुतमईन होने के बाद थेबिस के शहर पर, जो उसकी सरहद के करीब सल्तनत उस्मानिया का मकबूजा था, दफतन हमला कर दिया और थेबिस पर कब्जा कर लिया। इस हमले की इत्तला मिलते ही सुल्तान फौरन मुरिया की तरफ रवाना हुआ। कोरिंथ का मजबूत कला उसकी राह में हायल था, मगर अजीम आहनगर उर्बान की बनाई हुई तोपों की गोलाबारी के सामने वो ज्यादा देर तक कायम न रह सका। ये पहली जंग थी जिसमें उस्मानी फौज ने तोपें इस्तेमाल की थी। दौलत उस्मानिया यानी कोरिंथ की फतह के बाद मुरिया का रास्ता बिल्कुल साफ था। कुस्तुनतीन और थॉमस के लिए इजहार अतात के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने खराज देना मंजूर किया और मुरिया भी दौलत उस्मानिया की बाजगुजार रियासतों में शामिल कर लिया गया। उधर सुल्तान का देरीना दुश्मन होनियाडे अपनी मुआहिदा शिकनी के नतीजे में होने वाली वारना की शिकस्त के बाद से लेकर अब तक तुर्कों से इंतकाम लेने की तैयारियों में मसरूफ रहा था। उसके दामन शोहरत पर शिकस्त दारना का दाग बहुत बदनुमा था। चुनाचे उसने 4 साल के अंदर 80,000 की एक जबरदस्त फौज फिर जमा कर ली और दरियाए डेन्यूब को अबूर करके सर्बिया में दाखिल हो गया। यहाँ सर्बिया और बोस्निया के सिपाही एक बार फिर होनियाडे के साथ मिल गए। हालांकि सर्बिया और बोस्निया ने जंगे वारना के बाद दौलत उस्मानिया की अतात कबूल कर ली थी, मगर होनियाडे की कोशिशों से ये दोनों हुकूमतें अपने मुआहिदे से मुनहरिफ हो गईं और मुकम्मल आजादी की ख्वाहिश उन्हें सुल्तान के बिलमुकाबिल मैदान जंग में खींच लाई। ये कुव्वत आजमाई कसौदा के उस मैदान में हुई जहाँ तकरीबन 60 साल उस्मानी फरमारवा मुराद खान अव्वल ने सर्बिया की ताकतवर सल्तनत को शिकस्त देकर अपना मोती बना रखा था। इस मर्तबा 3 रोज की शदीद जंग के बाद 18 शौबान 852 हिजरी को बिलाखिर सुल्तान ने होनियाडे की मुत्तहिदा अफवाज को बुरी तरह शिकस्त दी। इस अजीमुशान जंग का नतीजा ये हुआ कि सर्बिया की आजादी सल्ब कर ली गई और वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।